بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کرونا کا تذکرہ کرتے کرتے کتنے مہینے ہو گئے، ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں۔ لاک ڈاؤن، کرونا، کرفیو، کووڈ، اور یہاں تک کہ فون لگاؤ تو گھنٹی سے پہلے کرونا کی خبر سنائی جاتی ہے۔ تو اس سے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ روز کیوں بولتے ہو، لیکن اگر میں غصے کی بات کروں تو مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں کہ روز غصے کی کیوں کرتے ہو۔ اور کبھی بیوی کی کرتا تھا تو کہتے تھے کبھی بیوی کے بغیر بیان ہی نہیں پورا ہوتا۔ تو بیوی کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے، ایمان ادھورا ہے۔ سنا میں نے ایسے ہی ہے۔ اور غصہ کرے تو ایمان خراب ہی ہو جاتا ہے، غصے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، یہ بات تو کتاب میں لکھی ہوئی۔ اور غصے کا ماحول ہر گھر میں بنتا ہے، اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اور زیادہ بنتا ہے۔ اب دینداری تو بہت ہے، نام دیندار ہے اور کام بھی دین کا ہے، لیکن اپنی وہ عادتیں جو بری ہیں، جو اپنے اخلاق کو برباد کرتی ہیں، بد اخلاقوں میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایمان کھو دیتے ہیں، اس طرف فکر نہیں ہے۔ بس چند دینی اعمال کا نام دینداری رکھ دیا ہے، اور بیجا غصہ کرنا تو حرام ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے مفتی صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہاں، بیجا غصہ کرنا حرام ہے۔ اگر ہمارا علاج کرنا ہے اور ہمیں خیال ہے کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو تو ہم اس حرام کام سے باز آ جائیں۔ ہم کو تو نفس شیطان نے سمجھا دیا کہ ہماری طبیعت ہی ایسی ہے۔ واہ، عجیب بات ہے۔ یہ کون سی دینداری کہ حرام چھوڑ نہیں سکتے، ہماری طبیعت ہی ایسی ہو گئی، ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے۔ ہمارے تو ماں باپ اب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا، بتائیے۔ یعنی ہم حرام کیوں چھوڑیں گے؟ ماں باپ غلط بات بولتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ذرا غور کر کے ہم اپنے پچھلے حالات کو اور موجودہ حالات کو سوچیں۔ پچھلے حالات کو اس طرح سے سوچیں کہ ہمارے وہ بچے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جو یہی باتیں بڑے ہو کر کریں، جیسے اماں ابا کرتے ہیں، تو ہمیں ان پر غصہ آتا ہے یا پیار آتا ہے؟ ہمارے چھوٹے بچے وہی حرکت کریں جو ماں باپ کر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں پر پیار آتا ہے، اور ماں باپ کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے۔ تو کہاں طبیعت ایسی ہے؟ جہاں چاہا وہاں پیار پیدا کر دیا، جہاں چاہا وہاں غصہ کر دیا۔ غصہ چھوڑ دو، نبی نے حکم دیا ہو غصہ چھوڑ دو، یہ ہماری زبان میں خلاصہ یہی ہے نا۔ اور ہم ایمان والے ہو کر اور دیندار ہو کر یہ کہیں کہ ہم سے نہیں چھوٹتا، ہماری طبیعت ہی ایسی بن گئی، تو واقعی شاید بہت ہی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان خراب ہو گیا اور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جو ہوا سو ہوا، جلدی سے توبہ کر کے اپنے ماں باپ کو خوش کر دیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، ان کے جائز مطالبے پورے کرے، اور ناجائز مطالبے کو بیٹھ کر پیار سے سمجھا دیں کہ ابا یہ سب شریعت کے خلاف ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ یہ ایک روحانی مرض ہے، غصہ ایک روحانی مرض ہے۔ دنیا کے امراض جب خطرناک سمجھے جاتے ہیں، جسے سیریس مریض کہا جاتا ہے، تو وہ اور اس کے سارے گھر والے مل کر اس مرض کی طرف توجہ پوری کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ایسا مریض جو سیریس ہو گھر میں، تو اس کے لیے وہ خود اور سارے گھر والے مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے کس ڈاکٹر کو دکھایا جائے کہ اس کو صحت ہو جائے، اور تدبیر شروع کر دیتے ہیں۔
حالانکہ مرض میں زیادہ سے زیادہ وہ مر جائے گا، اور اگر اس کا ایمان بچا رہا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن حرام کرتے کرتے مر گیا اور توبہ نہیں کیا، تب تو کیا ہوگا؟ یہ پوچھ لیں علماء سے کیا ہوگا۔ اور اتنا تو علم ہم سب کو ہے کہ حرام کرتے کرتے بغیر توبہ کے مر گیا، اور یہ کہتا رہا کہ میری تو طبیعت ایسی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیا کریں؟ اب جب ماں باپ ایسی بات کرتے ہیں، بڈھے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا، تو تجھے کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماں باپ بڈھے ہو گئے، ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان نہیں خراب ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ کو بیوقوف ناعقل بے عقل سمجھ رہا ہے، تو خود کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ وہ تو اپنا ایمان خراب نہیں کر رہے ہیں، تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑا کیا بیوقوف ملے گا کوئی؟ تو اپنے کو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنا ایمان خراب کرتا ہے، ایمان کی تجھے فکر ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی قدر و قیمت رہی نہیں۔ میری ذات ہے ایسی کہ میں جب غصے میں آؤں تو جس کو جو چاہے کہہ دوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو ایمان کی خرابی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مرض تو اس نے اس کو بار بار غصہ کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان کو اس نے اتنا کمزور کر دیا کہ برداشت کی قوت ہی ختم ہو گئی، اور یہ اپنی ہر کمزوری کو، جسمانی کمزوری بھی ہوئی، روحانی کمزوری بھی ہوئی، اور سیریس مریض بھی بنا، اور اس کو کمال سمجھنے لگا۔ یہ میری عادت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی بڑا آ جائے تو برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، برداشت ہوتا ہے، اور تدبیر کریں گے تو سب ہوگا۔ میں بہت پیار کی باتیں کرتا ہوں آپ لوگ سے، بات میں تقریر میں جوش میں کچھ جملہ تیز آنے لگتا ہے، بلڈ پریشر کچھ ہائی ہو جاتا ہے بولنے سے، تو یہ زور سے بولنا بھی لگتا ہے کہ کہیں غصہ تو نہیں کر رہا تھا میں، تو سوچتا ہوں پھر ذرا اور دھیرے بولوں کہ اس میں غصہ نہ شامل ہو جائے۔ اور جو آدمی کسی مرض کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور علاج بھی کر لیا ہوتا ہے، تندرست بھی ہو جاتا ہے، تو جب ویسی کچھ علامتیں نظر آتی ہیں تو گھبرا جاتا ہے، واپس کہیں مرض تو نہیں آ گیا۔ تو چونکہ پہلے سے بہت غصہ، چھوٹی چھوٹی بات بھی برداشت نہیں، اور میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ تو بڑا کمال ہے کہ میں جس کو جو چاہتا سنا دیتا ہوں، کیوں برداشت کسی کی کروں؟ وہ ایک بولے گا تو میں 10 سناؤں گا، کائے کے لیے مجھے چھیڑتا ہے؟ وہ بولے گا تو میں سناؤں گا، یہ میں کمال ہی سمجھتا تھا۔ جب شیخ کے پاس پہنچا سمجھ میں آیا کہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ ہمیں برداشت کی قوت نہیں، تو بہت بڑا عیب ہے۔ یہ مضبوط ایمان والوں کی علامت ہے کہ ان کے اندر برداشت کی قوت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنوں نے کیا نہیں کیا، جو کر سکتے تھے سب کیا، لیکن فتح مکہ کے وقت سب یاد آ گیا نا سامنے، اور کسی صحابی کی زبان سے کیا نکل گیا ہے؟ آج بدلے کا دن ہے، کیونکہ وہ سب زخم ہرے ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج معاف کرنے کا دن ہے، غصہ نہیں دکھایا، معاف کرنا۔ ایسے موقع پر جب پورا قابو ہے تب معاف کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، اب یہ تو بوڑھے ہو گئے، جو چاہے بولتے رہتے ہیں۔ یہ بوڑھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہر گھر میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو بچے غصہ کرتے ہیں۔ ہمارا ہر گھر تباہ ہو چکا ہے اس وقت، الا ماشاءاللہ کوئی گھر بچا ہوگا جہاں ایمان محفوظ ہوگا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم، یہ فتویٰ تو کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اپنی ذات کی تو فکر کر سکتا ہے۔ یہ تھرمامیٹر اپنے اوپر تو لگا کے دیکھ سکتا ہے کہ غصے کا بخار ہمیں کہاں تک پہنچا چکا ہے، ہمیں برداشت کی قوت نہیں رہی۔ پہلے بیان میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ میرے گھر ایک بزرگ تشریف لائے تھے، بہت پرانی بات ہو گئی، 45 سال بعد پرانی ہوگی تقریباً، میں سمجھتا ہوں۔
تو ناشتہ کرتے کرتے میں نے ایسے ہی ایک سوال کر لیا کہ حضرت تو مسلمان اتنی جلدی غصے میں کیوں آ جاتا ہے؟ ذرا کچھ بات مزاج کے خلاف ہوئی تو غصہ آتا ہے اسے. تو انہوں نے فرمایا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو کس کا کیا ہو، کس نے کتنا غصہ کیا، اپنا حال تو پتا تھا اور پتا ہے. تو پوچھا کہ کوئی علاج کی شکل ہے کہ اس غصے کا علاج ہو جائے؟ تو فرمایا ہاں غصے کا علاج ہوتا ہے. ہر روحانی مرض کا علاج ہے. جیسے جسمانی مرض کا علاج ہے ویسے روحانی مرض کا علاج ہے. اور یہ دل کی بیماریاں ہیں. حرام پہ راضی ہو گیا تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں اور مفتیان اکرام سے پوچھ لیں کہ کیا ہوتا ہے جو حرام پہ راضی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حرام کو جائز قرار دینا. کیا کریں، میری طبیعت ایسی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. تو پوچھا تو بتایا گیا علاج کہ یہ علاج ہے. اس میں ایک علاج جو میرے لیے بہت کارگر ثابت ہوا. میں نہیں کہتا مجھے مکمل صحت ہو گئی، نہیں، ابھی تو علامتیں بہت سی باقی ہیں، لیکن فکر رہتی ہے کہ کسی صورت سے اس کا علاج کیا جائے. تو میں نے اسٹیکر لکھ کر اپنے کباڑ کے اوپر وہاں جہاں سویا کرتا تھا، جہاں رہتا تھا پہلے، سرہانے لگا دیا کر. اور شاید تم نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی آئے تھے گھر میں، 25 سال پرانی بات ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ میں سرہانے پہ لکھا کہ غصہ کرنا حرام ہے اور غصے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے کہ ایلوا ملا دے تو شہد کام کا نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے. اتنی نفع کی چیز شہد تھوڑا سا ایلوا ملانے سے بیکار ہو جاتی ہے. ایسی غصہ ملانے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور ایمان جب خراب ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی لٹ جائے گی، تیری آخرت بھی لٹ جائے گی. اس وقت جو جملہ سمجھ میں آیا اور لکھا. تو یہ سب لٹانا تجھے پسند ہے یا غصے پہ کنٹرول کر لینا چاہیے، اس کا علاج کر لینا چاہیے. تو یہ سب باتیں صبح صبح دہراتے رہے، درمیان میں دہراتے رہے، رات کو سونے سے پہلے دہراتے رہے. پھر دھیرے دھیرے پتہ چلا کچھ تو کنٹرول میں اللہ کی مہربانی سے آ ہی گیا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے کچھ ایسا علاج بتایا ہے کہ اگر ہم کو غصہ سے بچنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو علاج بتایا ہے. بہت آسان علاج ہے. کرنے کو تو ہر کام مشکل نظر آتا ہے، جتنا اچھا کام ہے کرنے جاتے تو سب آسان ہو جاتا ہے. کہ ہر بھلے کام میں اللہ کی مدد آتی ہے. باپ ہاتھ پکڑ کے چلائے تو چلنا آسان ہو گیا. ابھی چھوٹا سا بچہ ایک سائیکل لے کے گلی میں دوڑا رہا ہے، اس کا پیر سے چلتی نہیں، بچے دوڑا رہے ہیں اسے پیچھے سے، اور بہت خوش ہو رہا ہے 3 پہیے کی سائیکل پہ بیٹھ کے کہ میں تو بہت فاسٹ چلا رہا ہوں. میں سن بھی رہا ہوں باہر کھڑے، اور فاسٹ. چھوٹا سا ہے، بول نہیں پاتا. میں بولتا ابھی خود کو چلانا پڑتا تو پتہ چلتا فاسٹ چلانے میں کتنی محنت ہو رہی ہے. تو کرنا چاہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب مدد آتی ہے تو علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ پہلے تو جگہ بدل دو جہاں سے غصہ ہے. دوسرے طے کر لو بولیں گے نہیں، خاموش ہو جائیں گے. گھر پہ ہو تو گھر سے باہر ہو جاؤ. اور حدیث پاک میں بھی علاج اس کا بتایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، پانی پی لو. ایسی اور اسباب ہیں تو یہ اختیار کرنا چاہیے. ایک صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں. اچھا. حضرت نے پوچھا علاج چاہتے ہو؟ کہا حضرت اسی لیے پوچھا ہے. فرمایا جب غصہ آئے تو دوڑنا شروع کر دو، اور جب غصہ اتر جائے تو پھر واپس آ جانا. وہ پکا علاج کرنا چاہتا تھا تو غصہ آیا تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا. کچھ دور جا کے پھر بولتا ہے کیا بیوقوفی کی بات ہے، غصہ ہی چھوڑ دو. 2-4 دفعہ ایسا کیا، غصہ چلا گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان اتنا خراب ہو گیا کہ علاج کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جان گئے کہ مرض ہے پھر بھی علاج کے لیے تیار نہیں ہے. اور دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں غصے سے بچا لیجئے، بیجا غصہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اور یہ جو غصے کا موقع ہے یہ بہت نفع کا ہے. یہ دن بھر میں جو غصے کے مواقع بار بار پیش آتے ہیں، یعنی میں تو کہوں گا ماں باپ جوان تھے تو بھی نفع پہنچا رہے تھے،
تمہاری سب ضرورتیں پوری کر کے پیار جتا کے، اور بوڑھے ہو کر ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں نفع پہنچا رہے ہیں کہ تم کو غصہ ہے تو برداشت کر لینا، تو اب تک تمہیں ماں باپ ملے تب تمہیں خدا بھی مل جائے گا۔ جوانی میں تمہاری دنیا کی ضرورتیں پوری کیا ہے، بڑھاپے میں تم کو اللہ مل جائے گا، میں ہی وجہ بن جاؤں گا۔ تو کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں۔ یہ تو عجیب بات اللہ نے ڈالا کہ جوانی میں تمہاری دنیا کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کروں تو صبر کر لو تو تمہاری آخرت کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور اللہ مل جائے گا تو دنیا کی ضرورتیں بھی آسانی سے پوری ہو جائیں گی برکتوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں بیجا غصے سے بہت بچائے، اور اگر آتا ہے تو اس کو ہمیں عافیت سے دور فرما دے، ہمیں اتنی دعا مانگنے کی توفیق دے اور ایسے علاج کی توفیق دے کہ غصہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے اور ہم غصے کے کنٹرول میں نہ جائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔